بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 ہے، اس کا ایک حصہ۔ ان احسنتم لانفسکم، اس سے ماخوذ ہے یہ بات، اعمال کے نتائج غیر منتقل ہوتے ہیں۔ جب عمل کا مدار ہر شخص کے اپنے اختیار و ارادہ پر ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج میں بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، نہ ہی اپنے اس نتائج جزا و سزا کو کسی دوسرے کی طرف منتقل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنی کمائی روپیہ پیسہ تو دوسروں کو دے سکتے ہیں اور ان ضرورت دوسروں سے لے بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ہر روز صبح سیر کو جائیں اور اس سے آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ اپنی اچھی صحت کو کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کسی دوسرے کی صحت مستعار لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آگ میں انگلی ڈالنے سے جلن کی جو تکلیف آپ کو ہوگی، اسے آپ کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں کر سکتے، نہ کسی کی سفارش آپ کو اس سے نجات دلا سکتی ہے، نہ ہی آپ کسی کو کچھ دے دلا کر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اعمال کے وہ نتائج جو نہ کسی کی طرف منتقل کیے جا سکتے ہیں، نہ کسی سے مستعار لیے جا سکتے ہیں۔ صحت کی مثال تو ہم نے محض سمجھانے کی خاطر دی، دراصل کہنے کی بات یہ ہے کہ اعمال انسانیت کے جو اثرات فرد متعلقہ کی ذات پر مرتب ہوتے ہیں وہ ناقابل انتقال ہوتے ہیں، اس لیے کہ عمل کا مدار انسان کے ارادہ پر ہوتا ہے، اور جب ایک فرد کے ارادے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تو اس کے نتیجے میں کوئی اور کیسے شریک ہو سکے گا۔ اسے انسانی ذات کی انفرادیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مجبور کا اپنا ارادہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس کے کسی عمل کا نتیجہ اس کی ذات پر کیسے مرتب ہو سکتا ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے دیکھیے تو مجبور خود اپنے عمل کے نتیجہ کا بھی مستحق یا سزاوار نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ کسی دوسرا اس میں شریک ہو۔ صاحب اختیار و ارادہ انسانی ذات کی اس انفرادیت کے متعلق قرآن کریم نے متعدد مقامات پر تصریح کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے ان احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلہا، جو پہلے آیت عرض کی ہے وہی ہے 17 کی 7۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو ان کا فائدہ بھی تمہاری اپنی ذات کو ہوگا، اور اگر غلط کام کرو گے تو ان کا نقصان بھی تمہیں ہی اٹھانا ہوگا۔ من عمل صالحا ولنفسہ ومن اساء فعلیہا، یہ حامیم سجدہ کی 46 نمبر۔ جو صلاحیت بخش کام کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، جو تخریبی کام کرتا ہے اس کا وبال بھی اس کے اپنے اوپر پڑتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ حامیم سجدہ کی 46 نمبری۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ جاسیہ کی 15 نمبر بھی ہے۔ اور وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، عنکبوت کی 6 نمبر۔ جو بھی جد و جہد کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ سورہ یونس میں ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، 23 نمبر آیت ہے۔ اے نوع انسانی، تم اگر قوانین خداوندی سے سرکشی برتو گے تو اس کا نقصان تمہاری اپنی ذات کو ہوگا۔ مزید اس کا یہی مضمون نساء کی 111 نمبر آیت میں۔ سورہ انعام میں ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، یہ انعام کی 104 نمبر۔ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے واضح اور روشن راستے آ گئے ہیں، سو جو شخص آنکھیں کھول کر چلے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو اندھوں کی طرح آنکھیں بند کر کے چلے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اسی مضمون کو دوسرے مقام پر ان الفاظ میں دہرایا گیا ہے کہ اے نوع انسانی، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، بس جو کوئی اس کے پیش کردہ صحیح راستے پر چلے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے غلط راستے اختیار کر لے گا اس کا نقصان وہ خود اٹھائے گا۔ یہ یونس کی 108 نمبر آیت۔ نیز بنی اسرائیل کی 15، روم کی 44 اور لقمان کی 12 نمبر آیت میں بھی یہی مضمون ہے۔